السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے اب شفٹ کیا جا رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ جو اطلاع ہے ابھی تک ہوئی نہیں ہے لیکن تیاری ہو رہی ہے، اس کی اطلاع ہم دے رہے ہیں آپ کو۔ کہاں بھیجا جائے؟ اڈیالہ جیل سے پنجاب کے دیگر جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، KPK میں بھیجا جا رہا ہے، بلوچستان کی مچھ جیل میں بھیجا جا رہا ہے، سندھ کی جیل میں بھیجا جا رہا ہے، کراچی میں بھیجا جا رہا ہے۔ کہاں بھیجا جا رہا ہے عمران خان کو اور کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا اڈیالہ جیل مناسب نہیں ہے؟ تو پھر کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اب عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں چلے گا، چنانچہ عمران خان کو فوجی جیل میں بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کا واقعہ ہوا، پتہ آپ کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، مئی، جون، جولائی، اب تو جولائی پہ آ گیا، ختم ہو رہا ہے، اگست آ رہا ہے، تقریباً 14 مہینے سے زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی تک عمران خان کے میجر ٹرائل نہیں ہوا۔ جو سننے میں آیا تھا کہ فوجی عدالت میں جائے گا، لیکن اب یہ فوجی عدالت میں جا رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کا 2 دفعہ یہ اعتراف کرنا کہ GHQ پہ جو لوگ گئے، ورکر گئے، لیڈرز گئے، جو بھی گئے، میں نے بھیجا ہے احتجاج کے لیے۔ اب جب لیڈر یہ مان رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے، تو وہاں جو کچھ بھی ان کے ورکروں نے کیا، ان کے کارکن نے کیا، ان کے سپورٹرز نے کیا، ان کے لیڈرز نے کیا، وہ پوری ذمہ داری پھر اس قائد پہ آتی ہے جس کے حکم پر وہ گئے تھے۔ اب قائد کہتے ہیں کہ میں نے تو پرامن احتجاج کی بات کی تھی، چھاؤنی پہ بھی اور GHQ پہ بھی، لیکن حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراف جرم ہے جو کچھ بھی وہاں ہوا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے ورکروں، اپنے لیڈرز، اپنے سپورٹرز کی ذہن سازی کر دی تھی فوج کے خلاف۔ اتنے بیانات دیے انہوں نے، میڈیا پہ، تقاریر پہ، جلسوں میں، جلوس میں، آپ کے پریس کانفرنس میں، ہر جگہ انہوں نے فوج کی لیڈرشپ کو جو ٹارگٹ کیا تھا، جس کی بنیاد پر ایک بڑی نفرت پیدا کر دی تھی اپنے ورکروں کی اور لیڈرز کی ذہنوں میں فوج کے خلاف۔ اور ان کے وہ لوگ بھی جنہوں نے عمران خان کی میٹنگز اٹینڈ کی اور اب چھوڑ کے الگ ہوئے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان میٹنگز میں فوج کے خلاف جو بیانات دیتے تھے اس سے نفرت پیدا ہوتی تھی فوج کے خلاف۔ تو چنانچہ یہ اسی نفرت کی بنیاد پر ان ورکروں نے وہ ریئیکشن کیا کہ جناب کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا، فوجی تنصیبات کو جلا دیا پورے پاکستان میں، سرکاری املاک کو جلا دیا، آپ کے ان مجسموں کو توڑ دیا جو ہیروز کے مجسمے تھے، ان آپ کے لوگوں، ان تصاویر کو جلا دیا جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ہیروز، جس کو دنیا میں ایک نام کی حیثیت تھی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی ہیں، شہادتیں لی ہیں، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے علاوہ موجودہ آرمی چیف کی، موجودہ DGC کی، موجودہ ISI کی، موجودہ فوج کی، بیرون ملک PTI کے ورکر، ان کے سوشل میڈیا ٹیم، ان کے لوگ، اور تضحیک کی تصویروں کو جلایا، تصویروں پہ بوٹ مارے گئے، بہت کچھ کیا۔ یہ سب کچھ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ وہ سہن سازی تھی جو عمران خان فوج کے خلاف کر رہے تھے۔ چنانچہ عمران خان کا یہ اعتراف کہ میں نے GHQ بھیجا، میں نے فوجی چھاؤنی بھیجی، چنانچہ یہ اعتراف جرم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر جو سہن سازی کی تھی انہوں نے، یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹل ہل میں کسی نے کہا نہیں، لیکن گئے لوگ اور وہاں جو کچھ بھی کیا اس پہ وہاں کی عدالتوں نے سزائیں دی۔ اب یہ کیس، اس جرم کے بعد حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اعتراف جرم ہے، جس کی بنیاد پر اب یہ کیس فوجی عدالت میں چلے گا۔ چنانچہ عمران خان کو بہت جلد اب فوجی جیل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اب مجھ جیسا شخص یا اور جو لوگ جو تھوڑا بہت فوجی جیل کو جانتے ہیں
یا موجودہ حالات کو جانتے ہیں، یا جس قسم کے حالات اس وقت ہیں پی ٹی آئی کے، اور جس طرح فوج اور عمران خان کے درمیان فاصلے ہو گئے ہیں، ایک طریقے سے عمران خان نے فوج کے خلاف بغاوت کا جو آپ کے ذہن بنایا، حالانکہ وہ اب معافی بھی مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوری بھی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کسی طرح فوج ان کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ مل جائے، لیکن فوج ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق رکھنا نہیں چاہتی، اور اس نفرت کی بنیاد پہ اب فوج نے اپنی ایک جگہ بنا لیا۔ تو میرا اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ فوجی عدالت میں جب ان کا کیس چلے گا، اور یہ فوجی جیل میں اگر چلے گئے، اگر کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک انتظامات ہو رہے ہیں، چلے گئے تو ان کی واپسی ناممکن نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اور عدالت انٹرفیئر نہیں کر سکتی جب تک فوجی عدالت میں کیس چلے گا اور یہ جیل میں رہیں گے۔ چنانچہ ان پر بہت بھاری کیس چلنے والا ہے، اور جب فیصلہ ہوگا فوجی عدالت میں تو پھر یہ اپیل کر سکتے ہیں دوسری سویلین کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدالتوں میں، لیکن اس وقت تک یہ باہر نہیں آ سکتے، سارے راستے ان کے بند ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔